الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن باع عبدا علی ان یعتقہ المشتری او یدبرہ او یکاتبہ، ایک شخص نے غلام فروخت کیا اس شرط پر کہ مشتری اسے آزاد کر دے گا یا مدبر بنائے گا یا مکاتب بنائے گا، او باع امتا علی ان یستولدہا، یا باندی فروخت کی اس شرط پر کہ مشتری اسے آزاد کر دے گا، فالبیع فاسد، تو بیع فاسد ہوگی۔ وکذالک، اور اسی طرح بیع فاسد ہوگی، لو باع عبدا علی ان یستخدمہ البائع شہرا، اگر غلام فروخت کیا اس شرط پر کہ بائع اس سے 1 مہینے تک خدمت لے گا، او دارا علی ان یسکنہ البائع مدتا معلومتا، یا گھر فروخت کیا اس شرط پر کہ بائع اس میں مدت معلومہ تک سکونت اختیار کرے گا، او علی ان یقرضہ المشتری درہما، یا اس شرط پر کہ مشتری بائع کو 1 درہم قرض دے گا، او علی ان یہدی لہ، یا اس شرط پر کہ مشتری بائع کو 1 درہم ہدیہ دے گا۔ ومن اشترى ثوبا على ان يقطعه البائع ويخيطه قميصا او قباء، ایک شخص نے کپڑا خریدا اس شرط پر کہ بائع اسے کاٹے گا اور قبا یا قمیص سل کر دے گا، او نعلا على ان يحذوها او يشركها، یا جوتا خریدا اس شرط پر کہ بائع اسے برابر کرے گا یا تلوا لگا کر دے گا، فالبیع فاسد، تو بیع فاسد ہوگی۔ عزیز طلبہ، جو متن پڑھ کر ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ معاملے میں فاسد شرط انویلڈ کنڈیشن لگانے کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ خرید و فروخت کے معاملے کے فاسد ہونے کا ایک اہم اور عام سبب یہ ہے کہ اس میں کوئی فریق اپنے حق میں کوئی ایسی اضافی شرط لگائے جو اس معاملے کے ساتھ مربوط و ملائم نہ ہو، بلکہ محض ایک غیر متعلقہ اور اضافی شرط ہو، نیز وہ ایسی شرط ہو جس میں کسی ایک فریق کے لیے واضح اضافی فائدہ ہو، تو ایسی اضافی شرط کو فقہ کی اصطلاح میں شرط فاسد انویلڈ کنڈیشن کہا جاتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت میں شرط فاسد کی کئی مثالیں پیش کی ہیں، ہم ان میں سے ایک ایک کو سمجھتے ہیں۔ ومن باع عبدا، ایک شخص نے غلام فروخت کیا اور شرط لگایا کہ مشتری اس کو آزاد کر دے گا یا مدبر بنائے گا یا مکاتب بنائے گا۔ اسی طرح باندی فروخت کیا اس شرط پر کہ مشتری اسے ام ولد بنائے گا، تو یہ شرط موافق عقد نہیں ہے بلکہ مقتضائے عقد کے خلاف ہے، کیونکہ عقد کا تقاضا یہ ہے کہ مشتری نے جب ثمن کو ادا کر کے مبیع پر قبضہ کر لیا تو وہ اب مبیع کا مالک ہو گیا، اس لیے اپنی مبیع میں اپنی مرضی سے جیسا چاہے ویسا تصرف کرے، جبکہ یہاں اس شرط فاسد نے مشتری سے ایسا تصرف کروایا ہے جس پر وہ راضی نہیں تھا۔ نیز اس میں خود مبیع کا فائدہ ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا کر شرط کے مطابق فیصلہ کروا کر آزاد ہو جائے گا، جبکہ اس آزادی پر مشتری یعنی مالک راضی نہیں ہے، لہٰذا یہ شرط فاسد کہلائے گی جو معاملے کو فاسد کر دے گی۔ لو باع عبدا علی ان یستخدمہ البائع شہرا، یعنی بائع نے غلام فروخت کیا اور یہ شرط لگایا کہ وہ اس غلام سے 1 مہینہ خدمت لینے کے بعد مشتری کے حوالے کرے گا، یا گھر فروخت کیا اور شرط لگایا کہ وہ گھر میں 1 ماہ یا مدت معلومہ تک رہنے کے بعد مشتری کو گھر حوالے کرے گا،
تو یہ شرط بھی مقتضائے عقد کے خلاف ہے، کیونکہ عقد کا تقاضا تو یہ ہے کہ معاملے کے بعد مشتری مبی پر فی الحال قبضہ کرے، لیکن اس شرط کی وجہ سے مبی مشتری کو کچھ مدت کے بعد مل رہی ہے اور غیر مالک یعنی بائع اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس لیے یہاں بائع کا اضافی فائدہ ہو رہا ہے۔ اور ہم بتا چکے ہیں کہ ہر ایسی اضافی شرط جس سے کسی ایک فریق کا واضح اضافی فائدہ ہو، فقہ کی اصطلاح میں اسے شرط فاسد کہا جاتا ہے، جو معاملے کو فاسد کر دیتی ہے، لہٰذا یہاں پر بھی یہ معاملہ فاسد ہوگا۔ او علی ان یقرضہ، یا بائع نے مبی کو فروخت کیا اور یہ شرط لگایا کہ مشتری بائع کو 1 درہم قرض دے گا یا 1 درہم ہدیہ دے گا، تو یہ شرط بھی مقتضائے عقد کے خلاف ہے، کیونکہ عقد کا تقاضا یہ ہے کہ بائع صرف ثمن کا مستحق ہو، اور یہاں اس شرط کی وجہ سے وہ ثمن سے زائد کا فائدہ پا رہا ہے، لہٰذا معاملہ فاسد ہوگا۔ ومن اشترى ثوبا، ایک شخص نے کپڑا خریدا اور مشتری یہ شرط لگا رہا ہے کہ بائع اس کپڑے کو کاٹے گا، قمیص یا قبہ بھی سل کر دے گا، تو یہ شرط بھی فاسد ہے، کیونکہ یہاں مشتری کا ایک واضح اضافی فائدہ ہے، اس لیے کہ عرف میں کپڑے کی کٹنگ کا باقاعدہ چارج لگتا ہے، قمیص قبہ سلنے کا باقاعدہ چارج لگتا ہے، اور یہاں مشتری کو یہ چیز بغیر چارج اور بغیر اجرت کے حاصل ہو رہی ہے، لہٰذا یہ بھی معاملے کو فاسد کر دے گی۔ او نعلا علی ان یحذوها او یشرکها، یا جوتا خریدا اس شرط پر کہ بائع اس کو برابر کر کے دے گا یا تلوا لگا کر دے گا، تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ برابر کر کے دینا یا تلوا لگا کر دینا یہ بھی ایک اضافی شرط ہے جو بیع کو فاسد کر دے، لیکن چونکہ فی زماننا ھذا اس کا عرف ہو چکا ہے، لہٰذا عرف عام ہونے کی وجہ سے یہ شرط مقتضائے عقد کے خلاف ہونے کے باوجود متعارف شرط کہلائے گی، اور متعارف شرط کے اندر عاقدین کے باہمی رضامندی ہونے کی وجہ سے نزاع اور جھگڑے کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، لہٰذا یہ شرعاً اس شرط کی وجہ سے بیع فاسد نہیں ہوگی بلکہ جائز رہے گی۔ بحث ثانی، شروط جائزہ کی اقسام ثلاثہ کی تعریفات مع احکام۔ عزیز طلبہ، شرط فاسد کی تعریف جب آپ نے سمجھ لی تو اب یہ بھی جانتے چلیں کہ شروط جائزہ کی 3 قسمیں ہیں، ان کی تعریف اور ان کا حکم کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ قسم اول، مقتضائے عقد کے مطابق شرط لگانا۔ مثلا کوئی شخص بیع کے اندر یہ کہے کہ میں تم سے اس شرط پر بیع کرتا ہوں کہ تم مجھے مبی فوراً حوالے کر دو، تو یہ شرط مقتضائے عقد کے عین مطابق ہے، کیونکہ عقد کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب مشتری نے ثمن حوالے کر دیا تو مجلس عقد میں بائع پر بھی لازم ہے کہ وہ مبی مشتری کے حوالے کرے، لہٰذا یہ مقتضائے عقد کے مطابق شرط لگانا شرعاً جائز ہوگا۔ قسم ثانی، ملائم عقد کے مطابق شرط لگانا، یعنی اگر کوئی شرط ملائم عقد ہو، اگرچہ مقتضائے عقد کے اندر براہ راست داخل نہیں لیکن عقد کے مناسب ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بیع مؤجل یعنی ادھار معاملے میں یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ بیع مؤجل یعنی ادھار معاملہ کرتا ہوں اس شرط پر کہ تم مجھے کوئی کفیل یعنی ذمہ دار لا کر دو کہ تم پیسے وقت پر ادا کرو گے، تو یہ شرط ملائم عقد ہے اور شرعاً یہ جائز ہے۔ قسم ثالث، متعارف شرط لگانا۔ شرط کی یہ تیسری قسم اگرچہ مقتضائے عقد کے اندر داخل نہیں اور بظاہر ملائم عقد بھی نہیں لیکن متعارف ہو گئی، یعنی یہ بات تاجروں کے یہاں معروف ہو گئی کہ معاملے کے ساتھ یہ شرط بھی لگائی جا سکتی ہے۔ مثلاً فقہا نے اس کی یہ مثال پیش کی ہے کہ کوئی شخص کسی سے اس شرط کے ساتھ جوتا خریدے کہ بائع اس کے اندر تلوا لگا کر دے گا، تو اب یہ شرط اگر دیکھا جائے تو مقتضائے عقد کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی یہ شرط متعارف ہونے کی وجہ سے جائز ہے،
کیونکہ اس کا عرف عام ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے عاقدین کی باہمی رضامندی پائی گئی جو مفضی الی النزاع نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم نے مصنف علیہ الرحمہ کے متن میں خود پیش کی کہ مصنف نے جوتے خریدنے پر تلوا لگانے کی شرط یا اس کو برابر کرنے کی شرط کا بیان کیا، تو یہ متعارف شرط ہے، لہٰذا فالبیع فاسد نہیں بلکہ یہاں بیع جائز ہوگی۔ بحث ثالث، متن پر 3 جدید مسائل کا انطباق مع وجہ انطباق۔ پہلا مسئلہ، قیمت کی ادائیگی تک ملکیت کی منتقلی کو موقوف سسپینڈڈ رکھنے کی شرط کا شرعی حکم۔ آج کل گاڑیوں اور زمینوں کی قسطوں پر خرید و فروخت کے معاملے میں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ جب تک ساری قسطیں ادا نہیں کی جائیں گی اس وقت تک سودے کی ملکیت اونرشپ خریدار کی طرف منتقل نہیں سمجھی جائے گی۔ شرعی لحاظ سے یہ بیع فاسد ہے۔ البتہ قسطوں پر خرید و فروخت کی صورت میں حفاظتی تدبیر کے تحت یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ جب تک قیمت کی ادائیگی مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک گاڑی یا زمین کے قانونی دستاویزات ڈاکیومنٹس مشتری کو نہیں دیے جائیں گے، بلکہ یہ بطور وثیقہ سیکورٹی بائع کے پاس رہیں گے۔ اس صورت میں شرعاً بیع درست ہوگی۔ عزیز طلبہ، اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن پر منطبق کرنے سے پہلے ایک فقہی ضابطے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق واضح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ شرط جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو اس سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، اور ہر وہ شرط جو ملائم عقد ہو اس سے بیع فاسد نہیں ہوتی۔ مقتضائے عقد کے خلاف شرط کی مثال، ہر وہ شرط جس میں متعاقدین بائع اور مشتری میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو، مثلا گھر فروخت کیا اور شرط لگایا کہ گھر میں بائع 1 مہینے تک سکونت اختیار کر کے گھر مشتری کے حوالے کرے گا تو اس میں بائع کا فائدہ ہے۔ ملائم عقد کی مثال، مثلا کوئی شخص ادھار بیع میں کہے کہ میں تمہارے ساتھ ادھار بیع اس شرط پر کروں گا کہ تم مجھے کوئی کفیل یعنی ذمہ دار لا کر دو کہ تم پیسے وقت پر ادا کرو گے۔ اب انطباق واضح ہو گیا، اور وہ اس طرح کہ جب گاڑیوں اور زمینوں کی قسطوں کی خرید و فروخت کے معاملے میں یہ شرط لگائی جائیں کہ جب تک ساری قسطیں ادا نہیں ہو جاتی اس وقت تک مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل نہیں ہوگی بلکہ بائع یعنی فروخت کرنے والے کی ملک میں رہے گی، یہ شرط مقتضائے عقد کے خلاف ہے، کیونکہ عقد کا تقاضا یہ ہے کہ مبیع مشتری کی ملک میں ہو، اس لیے کہ ادھار سودے میں بائع کو مبیع کے روکنے کا حق نہیں ہوتا، اور چونکہ مبیع کو روکنے میں بائع کا فائدہ ہے اس لیے شرط کے فاسد ہونے کی وجہ سے معاملہ فاسد قرار پائے گا۔ البتہ ساری قسطوں کی ادائیگی تک بطور وثیقہ زمین یا گاڑی کے قانونی دستاویزات ڈاکیومنٹس کو روکے رکھنے کی شرط جائز ہے، کیونکہ یہ شرط ملائم عقد ہے، اور ضابطہ ہے کہ جو شرط ملائم عقد ہو شرعاً وہ جائز ہوا کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس عصری مسئلے میں ایک شرط فاسد ہے جس کی وجہ سے معاملہ فاسد ہو رہا ہے، اور جہاں تک زمین کے یا گاڑی کے قانونی دستاویزات کو روکنے کی بات ہے یہ ملائم عقد شرط ہونے کی وجہ سے شرعاً جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، مبیع آؤٹ سولڈ کے ہلاک ہونے کی صورت میں باقی قسطیں معاف کرنے کی شرط۔ ٹرانسپورٹ کے کاروبار میں ایک عام مروج طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص نقد رقم پر گاڑی خریدتا ہے پھر ادھار پر فروخت کر دیتا ہے، لیکن اس ادھار سودے میں یہ شرط طے ہوتی ہے کہ یہ رقم گاڑی پر ہوگی، آدمی پر نہیں ہوگی،
یعنی اگر خدا نخواستہ یہ گاڑی کسی وجہ سے ہلاک ہو جائے تو باقی قسطیں خود بخود معاف سمجھی جائیں گی، شرعاً یہ معاملہ فاسد ہوگا۔ یہاں بھی مصنف کے متن پر اس عصری مسئلے کو منطبق کرنے کے لیے ایک ضابطے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق بے غبار ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ خلل جو غیر رکن یعنی وصف بے میں ہو وہ بے کو فاسد کر دیتا ہے۔ غیر رکن میں خلل سے مراد یہ ہے کہ بے اپنے اصل کے لحاظ سے تو درست ہو لیکن اس کے کسی وصف میں فساد آ گیا ہو، جیسے مبی غیر مقدور التسلیم ہو، یعنی مبی کو بائع فروخت کرنے والا حوالے کرنے پر قادر ہی نہ ہو، یا اس میں ایسی کوئی شرط لگائی گئی ہو جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو۔ ذکر کردہ ضابطے کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اوپر ذکر کردہ مسئلے میں یہ جو شرط لگائی گئی کہ یہ رقم گاڑی پر ہوگی، آدمی یعنی مشتری پر نہیں، شرعاً فاسد ہے، کیونکہ یہ شرط مقتضائے عقد کے خلاف ہے، اور عقد کا تقاضا یہ ہے کہ جب معاملہ مکمل ہو گیا تو اب خریدار یعنی مشتری پر خریدی ہوئی چیز کی قیمت کی ادائیگی بہرحال لازم ہے، خواہ وہ چیز باقی رہے یا کسی حادثے میں ضائع ہو جائے، اور اس شرط نے ادائیگی ثمن کے لزوم کو ختم کر دیا جو عقد کے تقاضے کے خلاف ہے، اسی وجہ سے یہ عقد شرعاً فاسد ہوگا۔ عزیز طلبہ، آخری اور تیسرا مسئلہ خرید و فروخت میں فری سروس کی شرط لگانا۔ آج کل عام طور پر کمپنیاں اپنی مصنوعات کو فروغ دینے اور گاہکوں کی ترغیب کے لیے ایک مدت تک فری سروس کا یقین دلاتی ہیں۔ خرید و فروخت میں اس طرح کی اضافی شرط اگرچہ شرط فاسد ہے جس سے معاملہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اس قسم کی شرط کا لوگوں میں عرف عام ہو چکا ہے کہ عاقدین اس شرط پر باہمی رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، اسی وجہ سے فقہائے کرام نے ایسی شرطوں کو جس کا عرف ہو چکا ہو جائز اور قابل عمل قرار دیا ہے۔ پس فری سروس کی شرط کے ساتھ مصنوعات کی خرید و فروخت اور اس سے فائدہ اٹھانا شرعاً جائز ہے۔ عزیز طلبہ، اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن پر منطبق کرنے کے لیے ایک قاعدہ فقہیہ کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق واضح ہو جائے، اور وہ یہ ہے الثابت بالعرف کالثابت بالنص۔ جو چیز عرف سے ثابت ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے نص سے ثابت ہو۔ فری سروس کے سلسلے میں قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ وہ معاملے کو فاسد کر دے، کیونکہ یہ ایک ایسی اضافی شرط ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہے، نیز ایسی شرط ہے جس میں شرط لگانے والے یعنی مشتری کے لیے ایک واضح اضافی فائدہ موجود ہے، اور ایسی شرط کو فقہ کی اصطلاح میں شرط فاسد یعنی انویلڈ کنڈیشن کہا جاتا ہے، جو بے کو فاسد کر دیتی ہے۔ مگر فساد کا حکم لگانے میں شریعت کا منشا امکانی جھگڑے کا دروازہ بند کرنا ہے، اور جو شرطیں معروف و مروج ہو جاتی ہیں وہ عاقدین کی باہمی رضامندی کی وجہ سے جھگڑے و نزاع کا سبب نہیں بنتی، اور فری سروس میں بھی لوگوں کا عرف ہو چکا ہے جس نے اس امکانی جھگڑے کو ختم کر دیا۔ اس لیے فری سروس کی شرط کے ساتھ مصنوعات کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہوگی، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو چیز ثابت بالعرف ہو وہ ثابت بالنص کی طرح ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔